اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں جو علمی، دینی اور سیاسی حلقوں میں یکساں مقبول ہیں، ایڈیٹر ماہنامہ تدبیر ٹائمز، وہ اپنے نام کی طرح شفیق ہیں۔ مولانا عبدالصمد مولا صاحب فرمایا کرتے ہیں اکثر کہ جس طرح وہ نام میں شفیق ہیں اسی طرح خود بھی شفیق ہیں۔ محترم جناب حافظ محمد شفیق کاشف صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من لا يشكر الناس لا يشكر الله وہ دنائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار رہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ اسٹیج پہ جلوہ فروز علماء کرام، مشائخ اعظام، اکابرین، قائدین، عزیز طلبہ، آج کی اس کامیاب تقریب کے انعقاد پر میں منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور صاحب کتاب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ریاض قدیر صاحب کی بات کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے کہ یہ اس طرح کی تقاریر جو ہے یہ مصنفین مورخین کی زندگی میں ہی ہونی چاہیے۔ ابھی وہ بات کر رہے تھے تو مجھے یاد آ گیا، ایک کتاب کی تقریب میں اسلام آباد میں میں موجود تھا اور اس کے صدر مجلس جناب صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان تھے، تو وہ مصنف جو تھا، ناول نگار تھا، پاکستان میں نہیں بین الاقوامی سطح پر اس کی شہرت تھی۔ اس کی برسی کے موقع پہ اس کی کتب کے حوالے سے وہ تقریب تھی، تو ایک خاتون اسٹیج پہ تشریف لائی اور اس نے جو خطاب کیا وہاں پہ، اس سے پہلے بڑے قصیدے پڑھے جا رہے تھے حکومت کے حوالے سے، صدر مجلس کے، وزیر اعظم کے، تو اس خاتون نے اسٹیج پہ آ کے فی البدیہہ وہ تقریر کی، جو لکھی ہوئی تقریر اس نے پیش کی تھی وہاں پروٹوکول والوں کو، وہ اس سے ہٹ گئی۔ چونکہ میڈیا موجود تھا اس وجہ سے وہ کچھ کر نہیں سکے، تو اس نے جو خطاب کیا اس نے یہی کہا کہ ہماری بدقسمتی یہی ہے کہ ہم مرنے کے بعد ایسی تقاریب کا اہتمام کرتے ہیں، اور مجھے یاد ہے اس نے کہا کہ یہ مصنف آج آپ اس کی پذیرائی کر رہے ہیں، جبکہ وہ قبر میں چلا گیا، یہ وہی جامع صدر مصنف تھا جو آج سے 2-3 سال پہلے آپ کو لکھتا رہا کہ میرا علاج کروا دیا جائے، اور وہ اپنے گھر کے اس تختے پہ اپنے صحت میں ایڑیاں رگڑ کر مر گیا، لیکن آپ نے اس کو کچھ نہیں دیا، اور آج آپ اس کی تقریب پذیرائی کر رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کو یہ بھی مبارکباد کہ یہ تقریب وہ سن رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، اور ان کو یہ مل جائے گا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی سعادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے، کیونکہ ان سعادت بزور بازو نیز، تو یہ بڑے کرم کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے اتنا بڑا کام لیا ہے۔ میں ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور آج کی یہ تقریب اس حوالے سے بڑی اہم ہے کہ جن حالات میں ہو رہی ہے پوری قوم اس وقت اضطراب کا شکار ہے آسیہ مسیح کے فیصلے کے حوالے سے، اور اس فیصلے نے بڑے ہی سوال اٹھا دیے ہیں۔ وہ کہ پہلے ہی ہماری عدلیہ جو ہے اعلیٰ عدلیہ متنازع ہے، لیکن بڑے سوال اس لیے اٹھا دیے گئے ہیں کہ اگر ماتحت عدالتیں، ہمارے سیشن کورٹس، ہماری ہائی کورٹس، وہ کون سے ایسے نکات تھے جو ان کی نظروں سے اوجھل رہے اور سپریم کورٹ کو نظر آئے، تو یہ بڑے سوال اس وقت موجود ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اکابرین، علماء، اساتذہ کی موجودگی میں میری گفتگو کرنا بڑا عجیب سا لگتا ہے، لیکن الامر فوق العلم کے تحت میں کھڑا ہو گیا ہوں۔ میں بہت شکر گزار ہوں منتظمین کا بھی، اور ہمارے استاد مکرم جناب یاسین ظفر صاحب کا بھی، کہ وہ گاہے بگاہے ہمیں بلاتے ہیں، یاد کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔